بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض کتب میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں یا جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں ہے، یہاں ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ناظرین 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مومن تھے ان میں ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ جو 2 کافر تھے ان میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر تھے۔ ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست و چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ علماء بولے کہ ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی اپنا رہبر بنایا۔ پھر علماء و حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اگر اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں، شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا وہ لے لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر ان سے حضرت ذوالقرنین رخصت ہوئے۔ جب کوکاف میں پہنچے تو راستہ بھول کر اسی جگہ 1 سال تک پریشان و گرداں پھرتے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام اس لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا کہ اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دوں جس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ لال نکالا اور زمین پر رکھ دیا جس سے اندھیرا دور ہو گیا، اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات ان کو نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی،
پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ لشکر کے وہ لوگ جو کہ ان سے بچھڑ گئے تھے وہ اس اندھیرے میں تھے تو خضر علیہ السلام کے پاس اس روشنی کو دیکھ کر جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد دوسری طرف ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ ذوالقرنین کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل وعظ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم کہ میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں اور ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے یعنی خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا۔ یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب بھی ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کے پاس ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا کہ مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہیں کروں گا، چاہے کتنا وقت ہی کیوں نہ لگے۔ قرآن مجید میں اس گفتگو کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں اس سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس تلی ہوئی مچھلی پر ٹپکا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گر پڑی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک میراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشکل اٹھانا پڑی اور اب موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری ہو گئی تھی اور آپ کو بھوک بھی لگی تھی، جبکہ اس سے پہلے جب تک آپ مجمع البحرین تک نہیں پہنچے تھے نہ آپ کو تھکان ہوئی تھی اور نہ ہی آپ کو بھوک لگی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ مچھلی کو یاد کریں اور اس کی طلب میں واپس منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جب آپ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تھے تو وہاں آپ کو نیند آ گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی
اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں۔ وہ مچھلی بڑے عجیب و غریب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ اس مچھلی کا زندہ ہونا اور سمندر میں چلے جانا، یہی تو اس بات کی علامت تھی کہ وہ ہماری منزل مقصود تھی جس کی طلب میں ہم چلے ہیں۔ ان کی ملاقات وہیں ہوگی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے گرد رکا ہوا ہے، جیسے کہ شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر علیہ السلام ضرور موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس زرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول، اس کا آخر، اس کا باطن، ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے کہ جتنا یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہی تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے، وہ مجھے نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ حصول علم سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہراً شریعت اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا ہوا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے تو میں تمہارے معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم بھی کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملا غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرایہ کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں اس ملا نے ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا۔ وہ بالکل بھول گئے
کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے کہ اے خضر، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے ہیں؟ جب کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا، دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا اور آپ بڑے نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہو گئی جو میں نے آپ کے کام میں اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا، وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر الٹا کیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو اس کی گردن سے جدا کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے کہ اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی، بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار ہے جو کہ گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب وہ برسوں تک نہیں گر سکتی تھی، گو کہ یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا اور بڑی بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں ایک دیوار بغیر اجرت کے آپ نے درست کر دی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھیں، اگر ان کا کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت لے لیتے کہ اپنے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہی ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی اور ہماری کیا بات طے ہوئی تھی کہ اگر آپ میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار اجرت کے بغیر تعمیر کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو مجھے آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں سے 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت میں کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ان کو ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف کر دی تھیں، لہذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا۔ یہ ازلی طور پر کافر تھا، اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جس سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو سنیے کہ یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سریم کی ملکیت تھی، جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا، اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے، جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کہکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض یعنی رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 120 برس کی عمر میں وفات پائی تو یوشع علیہ السلام نے ان کے قائم مقام ہو کر لوگوں کی اصلاح کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ بعض لوگ اس قصے کو بنیاد بنا کر ولی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ اور اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش اور امتحان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند نہایت اعلیٰ مرتبے کے رسول برحق نبی اور اللہ کے کلیم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اپنے ظاہری و باطنی علمی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھیں، مگر کوئی کیسے ہی درجے پر پہنچ جائے پھر بھی اللہ کے سامنے اس کے علوم ناقص ہیں۔ ہاں، جسے اللہ اپنا حبیب فرما کر تمام علوم عطا کر دے پھر اس کی کیا ہی بات ہے۔ یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے جنہیں علوم شریعہ سے بہرور فرمایا، اور ایک خیال کہ شاید مجھ جتنا علم کسی کو نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اس خیال کی بھی نفی فرمائی کہ بے شک ہم نے تمہیں کئی علم عطا کیے، مگر تمہارے علوم کی مثال ہمارے سامنے ایسی بھی نہیں کہ جیسے چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چونچ میں لے کر اڑ رہی تھی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع اور تنبیہ اور ان کے علوم و کمالات میں اضافے کی خاطر کروائی گئی۔ ان باتوں کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں مصلحتیں اس میں چھپی ہوں گی جو ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں۔ خضر علیہ السلام وہ بزرگ ہستی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور خاص بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حیات دائمی عطا کی۔ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ کو سور پھونکے جانے تک کی طویل زندگی عطا کی گئی ہے۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ آپ بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی آپ زندہ رہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا کرتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان سے ملتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صورت بدلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں قرب قیامت میں دجال کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، لیکن وہ شخص زندہ ہو کر پھر بھی دجال کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آئے گا۔ دجال اس شخص کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ناظرین، انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو کہ زندہ ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر، جبکہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے دنوں میں جمع ہوتے ہیں
اور باقاعدہ حج میں سر موڑتے ہیں اور یہ کہہ کر باہم رخصت ہو جاتے ہیں کہ بسم اللہ ماشاء اللہ۔ خضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہی پانی ان کو سال بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان متبرک مقامات پر وہ اکثر موجود رہتے ہیں۔ رمضان المبارک اکثر بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور جس جگہ حکم ہوتا ہے وہاں پہنچ کر لوگوں کی دستگیری اور مدد کرتے ہیں۔ عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض مقبول لوگوں کو ہی نظر آتے ہیں۔ جنگل، سمندر اور دریا پر ہر زمانے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہری زمانے سے اس وقت تک حضرت خضر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقاتوں کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کاندھوں پر بڑے بڑے بال تھے اور وہ دروازے کی بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے ہاں ہر مصیبت پر صبر ہے اور اس صبر کا ایک اجر ہے اور ہلاک کر دینے والی چیز کا بدلہ ہے، اس لیے اللہ سے ہی امید رکھو، اور مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم رہے۔ اور پھر اس کے بعد سلام کر کے وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ تو۔ لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ یہ حضرت خضر تھے، ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ ہاں یہ حضرت خضر ہی تھے۔ عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر۔ لوگوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے طواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہوزاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا تو یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں یہ مروی ہے کہ وہ ایک جنازہ پر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے، ہم کو بھی شریک ہونے دیجیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت ربا بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ہے جو کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آ گئے۔ یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا۔ چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے آپ نے حکومت کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے سین میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھے سلام کیا۔ وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں تمہارا بھائی خضر ہوں، اور پھر مجھے ایک ایسا عمل بتایا کہ اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے، تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم بن ادھم، بشر حافی، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ابراہیم خواص اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے اشبیلہ میں ملاقات کی کہ انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی۔
اسی طرح تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا جوبہ لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے۔ ان کے جسم مبارک سے نہایت ہی پاکیزہ اور عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابن سماک کا جوبہ دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ اس جوبہ کو پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر فلاں آیت مبارکہ پڑھیں۔ یہ فرما کر وہ بزرگ تو غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر وہ کلمات پڑھے تو فوراً درد سے آرام آ گیا۔ ابن سماک نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کتاب تربیت العشاق میں حضرت قطب الاقطاب شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ کیوں نہ مانیں جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو ذکر و اذکار کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے حال میں حضرت خضر علیہ السلام سے تربیت بھی حاصل کی۔ حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کامل اسی جگہ تعمیل تعلیم میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا۔ عصر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے منہ کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا۔ میں نے 1 سال کامل اسی سیب سے افطار کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی سے باہر آؤ۔ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا، پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے وہ سب تسلیم کرنا۔ ان نصیحتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو گیا جو ایک بڑا کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، افطاری کے بعد ایسے ہی آپ کے ساتھ آ گیا ہوں۔ تو اس پر فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچوں۔ میری کیا مجال ہے کہ نہ مانوں، اور ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو خود کو دریا کے کنارے پر پایا اور فقیر غائب تھا۔ بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا، اس کے حضور گریہ زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان پیدا کر۔ اچانک دیکھا کہ ایک کمبل اوڑھے ہوئے وہی شخص میری طرف واپس آ رہے ہیں اور فرمایا کہ اے لڑکے، تو کیوں پریشان ہے؟ میں تو تجھے یہاں امر ربی سے لایا ہوں تاکہ تو مشاہدہ قدرت الہی کرے، نیز جہاد بن نفس اور تعلیم و ہدایت میں ترقی کرے۔ اسی طرح یہاں قدرت خداوندی سے تیری ملاقات شاہ بحر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا۔ اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہے گا آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فوراً اس جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب جیسے ہی ان بزرگ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا۔ دوسرے روز دریا میں جیسے کسی بڑے طوفان کا شور ہوا۔ شاہ بحر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آداب بجا لایا۔ بابا صاحب نے اسے اعمال و اشغال کی تلقین کی، ذکر و اذکار بتائے۔ پھر بابا صاحب نے چند دن وہاں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دن میں حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرنے گیا۔ جب دروازہ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ نے آ کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر میرے سامنے ہوا میں اڑ گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔
وہیں شہر کے قاضی نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک دن میں حضور شیخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قاضی شہر، اس وقت خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، جس جگہ پر تم بیٹھے ہو وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک خرقہ پوش درویش حضرت اقدس شیخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور مصافحہ کیا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ انہیں کچھ دیا جائے، چنانچہ آپ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور اسے کوئی چیز لانے کا حکم دیا ہی تھا کہ وہ درویش نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سید بندہ نواز گیسوئے دراز سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک طالب علم تھا جو ہر جمعرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ جب استاد نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ہر جمعرات کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ استاد نے کہا کہ کیا میری بھی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ جا کر عرض کروں گا، شاید وہ قبول کر لیں۔ جمعرات کو جب شاگرد کی ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت عجز و انکساری سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی۔ انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ کے استاد سے ملاقات کروں گا۔ اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کس صورت میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو چیتھڑے پہنے ہوئے تھا اور کپڑوں پر کہیں کہیں غلاظت بھی لگی ہوئی تھی، لاٹھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کیے ہوئے اس قدر خراب حال میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی، بلکہ اسے دیکھ کر سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ آگے ہی آتا چلا گیا۔ وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ قریب پہنچ کر درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک کوزہ چاہیے، تو استاد نے کہا کہ اسے کوزہ پانی کا بھر کر دے دو۔ جو ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں پانی کا مٹی کا وہ کوزہ پکڑایا تو اس نے نیچے گرا دیا۔ کوزہ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کی کتابیں اور سارے کاغذ جو طلباء کے تھے وہ بھی گیلے ہو گئے۔ سب لوگ درویش پر برس پڑے، اس کی بڑی بے عزتی کی۔ جب اس واقعہ کو 6 ماہ گزر گئے تو استاد نے ایک دن طالب علم سے کہا کہ وہ 6 ماہ کی میعاد تو گزر چکی ہے لیکن خواجہ خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ طالب علم نے کہا کہ وہ تو آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ جو ایک روز پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب کیا تھا، جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا، جس سے طالب علموں کی کتابیں بھیگ گئیں اور سب نے ان کو برا بھلا کہا۔ وہ درویش اور بزرگ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ ناظرین، فوائد الفؤاد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے آپ کے مرید امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کی 32ویں مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بزرگ کامل تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی پر مصلی بچھا کر یہ دعا مانگی کہ الہی خضر علیہ السلام نے ارتکاب گناہ کبیرہ کیا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ خضر نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے توبہ کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فلاں جنگل میں ایک درخت لگایا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس سے آپ کو آرام ملتا ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ درخت آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے لگایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی اور فی الفور توبہ کی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے ترک دنیا کے معنی بیان فرمائے اور مثال دی کہ تارک دنیا کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح میں رہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کس حال میں رہتے ہیں؟ جواب دیا کہ اگر تمام دنیا مجھے بخش دیں اور اس کا حساب نہ لینے کا وعدہ کریں اور یہ بھی کہیں کہ اگر تم اس کو قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو میں دوزخ کو قبول کر لوں گا، دنیا کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا مغضوبہ خدا ہے اور جس چیز پر اللہ کا غضب ہو، اللہ اس کو دوست نہ رکھتا ہو، اس چیز سے تو دوزخ ہی بہتر ہے۔ اسی کتاب فوائد الفؤاد کی 5ویں مجلس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں نے عوام الناس کی زبانی سنا ہے
کہ جب آپ نماز پڑھ کر یا رب کہتے ہیں تو اس کے جواب میں لبیک یا ابدی سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر۔ پھر شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں آتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ خیر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردان غیب آپ کے پاس آتے جاتے ہیں؟ آپ نے اس کا انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بھی تو ابدال ہو۔ فوائد الفواد کی اسی 5ویں منزل میں خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے حال میں ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک مسجد تھی اور اس میں ایک بلند مینارہ تھا جس کو ہفت مینارہ کہتے تھے، اور مشہور تھا کہ جو شخص اس مینارے پر چڑھ کر کوئی دعا پڑھے اور واپس اتر کر اس مسجد میں دوگانہ نماز ادا کرے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ الغرض حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اشتیاق ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کی کسی شب آپ اس مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کیے اور مینارے پر چڑھ کر دعا پڑھی۔ تھوڑی دیر وہیں ٹھہرے رہے، انتظار کیا مگر کسی کو نہیں دیکھا۔ لاچار واپس آنے کا جب ارادہ کیا تو نکلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا۔ اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت مسجد میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے صورتحال بیان کی کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم خضر علیہ السلام سے مل کر کیا کرو گے؟ وہ بھی تو تمہاری طرح ایک سرگرداں شخص ہے، اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم دنیا کے طلبگار ہو؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں بالکل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں اور نہ دنیا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں ہے جو آپ نے ادا کرنا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ پھر خضر سے مل کر کیا کرو گے؟ اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ خود خضر ان سے ملنے 12 مرتبہ گئے مگر ان کی ذکر اللہ میں محویت اور مشغولیت کی وجہ سے باریابی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص پاکیزہ لباس، نورانی چہرہ ہمارے درمیان آیا۔ وہ پہلا بوڑھا شخص جو کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، وہ بڑے ادب اور تعظیم سے ان دوسرے بزرگ کے پاس گیا اور وہ دونوں بزرگ مل کر آپ کے پاس آئے۔ پہلے شخص نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس درویش کو نہ دنیا کی حاجت ہے اور نہ اس نے کوئی قرض ادا کرنا ہے، صرف آپ کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ اسی اثناء میں اذان ہو گئی، ہر طرف سے درویش اور صوفی آنے لگے اور اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے اقامت ہوئی۔ امام نے نماز پڑھا کر تراویح بھی پڑھائی کیونکہ رمضان شریف کے دن تھے، اور 20 رکعت میں 12 سپارے پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں گزرا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھے جاتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔ خیر، نماز ختم ہو گئی اور تمام نمازی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اسی مقام پر چلے گئے جہاں پر آپ رہ رہے تھے۔ دوسری رات آپ جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں گئے، وہاں ساری رات بیٹھے رہے مگر ان بزرگ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آپ کے پیر و مرشد حضرت پہلول رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ ابو بکر سے فرمایا کہ نماز تراویح میں امامت حسین یعنی حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کرے گا اور قرآن سنائے گا۔ چنانچہ اول رمضان سے 6 رمضان المبارک تک حضرت مادھو لال حسین نے کچھ سپارے نماز میں سنائے اور 7ویں روز اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور، جو قرآن مجید مجھے یاد تھا میں سنا چکا، اب آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ تو نے اب تک پڑھا ہوا سنایا ہے، کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ اب تجھے لازم ہے کہ بعد وضو نماز ادا کر اور پھر قرآن مجید پڑھتا ہوا دریا تک جا اور ہمارے لیے دریا سے پانی لے کر آ، لیکن جب کوزہ بھر چکے گا تو وہاں تجھے ایک شخص سبز کپڑوں میں ملے گا، جو کچھ وہ تجھ سے کہے اس کی بات ماننا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔
جب پانی بھر کے روانہ ہوئے تو ایک سبز کپڑوں میں ملبوس نورانی صورت شخص وہاں ظاہر ہوا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر اس کوزے سے پانی ڈال دو۔ حضرت مادھو لال حسین نے کوزے سے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ انہوں نے اس میں سے کچھ پانی حضرت مادھو لال حسین کے منہ میں ڈالا اور پھر انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا۔ جب حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، مگر اس راز کو مخفی رکھنا۔ اس کے بعد کہا کہ اب رات کو امامت کرنا اور قرآن مجید پڑھنا۔ الغرض 27ویں رمضان المبارک کو حضرت مادھو لال حسین نے قرآن ختم کر لیا اور بغیر پڑھے ہوئے کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سنایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بہت بڑی کرامت ہے۔ کتاب نور الصدور فی شرح القبور میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تیری آنکھیں پیدائشی طور پر سبز ہیں یا بیماری سے ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ جب اس نے اپنا نام و پتہ بتایا تو سب لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ تم پر یہ کیا واقعہ گزرا؟ اس نے بیان کیا کہ میں اپنا کل مال و اسباب کشتی میں بھر کر تجارت کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سخت طوفان آیا، کشتی ٹوٹ کر ڈوب گئی۔ میں تختے پر بیٹھ گیا، دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا، ایک جنگل میں پہنچا۔ 4 مہینے تک جنگل میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، درختوں کے پتے اور گھاس کھاتا رہا۔ ایک دن میں نے خیال کیا کہ کسی ایک طرف کا راستہ اختیار کروں، وہاں چلوں تاکہ کوئی آبادی نظر آئے۔ چنانچہ میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک مکان خوبصورت عالی شان دیکھا۔ دروازہ کھول کر اس کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے چبوترے بنے ہوئے ہیں اور ہر چبوترے پر موتیوں کا بنا ہوا ایک صندوق رکھا ہے۔ ان صندوقوں پر تالے لگے ہیں اور ان تالوں کی چابیاں انہی کے اندر ہیں۔ میں نے ایک صندوق کو کھولا، اس کے اندر سے نہایت ہی عمدہ خوشبو نکلی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی حریر کا خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے وہاں پہ لیٹے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو آواز دی، اسے بلایا، لیکن وہ نہیں بولا۔ پتہ چلا کہ وہ مردہ تھا۔ پھر میں نے صندوق کو بند کیا اور مکان سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا اور چل پڑا۔ راستے میں میری ملاقات 2 سواروں سے ہوئی۔ وہ ایسے خوبصورت سوار تھے کہ میں نے اس سے پہلے زمین پر ایسے خوبصورت کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی پیشانی اور پیر سفید تھے۔ سواروں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اپنا پورا واقعہ کہ کیسے میری کشتی ڈوبی اور میں بچ گیا ان کو سنایا، تو میرا حال سن کر وہ کہنے لگے کہ آگے چلے جاؤ، وہاں ایک باغ آئے گا، وہاں تمہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہوا ملے گا، اس سے اپنا حال بیان کرنا، وہ تم کو راستہ بتلا دے گا۔ میں آگے بڑھا، اس آدمی سے ملاقات ہوئی، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اس نے میرا واقعہ پوچھا، میں نے اپنا پورا حال اس شخص سے بیان کر دیا۔ میں نے اس شخص کو اس مکان میں جانے کا واقعہ بھی سنایا۔ جب اس نے میرے مکان میں جانے کا حال سنا تو کچھ پریشان ہوا اور پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ صندوق بند کر کے دروازہ بند کر دیا۔ تب ان کی پریشانی کچھ کم ہوئی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل اڑتا ہوا آیا اور اس میں سے آواز آئی، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ ان بزرگوں نے بادل سے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ بادل نے کہا کہ فلاں شہر کو۔ اسی طرح بادل آتے، ان کو سلام کرتے اور وہ اس کا جواب دیتے اور ان سے پوچھتے کہ کہاں جاتے ہو، یہاں تک کہ ایک بادل نے کہا کہ بصرہ جاتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نیچے اترا۔ وہ بادل زمین پر آ گیا تو فرمایا کہ اس آدمی کو اپنے اوپر سوار کر لو اور اس کے مکان پر صحیح و سالم اسے پہنچا دے۔ بادل پر سوار ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ بخشا ہے، میں آپ کو اسی اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں کہ بیان کیجئے اور فرمائیے کہ وہ دونوں سوار کون تھے، آپ کون ہیں اور وہ مکان کیسا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ مکان دریا کے شہیدوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے
کہ جو لوگ بھی دریا میں غرق ہوں ان کی لاشیں نکال لائیں اور حریر کے کفن میں لپیٹ کر ان صندوقوں میں رکھیں۔ اور وہ جو دو آپ نے سوار دیکھے تھے وہ دونوں فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سلام صبح اور شام لے کر ان شہیدوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں خضر ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ کریم مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ رکھنا، چنانچہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ جب میں بادل پر سوار ہو کر چلا تو اس قدر خوف مجھ پر طاری ہوا کہ میری آنکھیں خوف سے سبز ہو گئیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو طوفان نوح کی خبر دی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو شخص طوفان کے بعد مجھ کو دفن کرے تو اس کی عمر قیامت تک دراز فرمانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے طوفان کے بعد آپ کو دوبارہ دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک دراز کر دی۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مہر منیر میں مولانا فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ موسم گرما میں عین دوپہر کے وقت بابا غلام فرید میری بیٹھک پر آئے اور کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسی وقت پیدل راولپنڈی جانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا کہ گرمی ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو چلے جانا، مگر وہ کہنے لگے کہ ابھی جانے کا حکم ہوا ہے۔ میں نے کہا میں گھوڑا منگوا دیتا ہوں، اس پر چلے جانا، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے کرایہ دینا چاہا کہ ریل گاڑی پر چلے جانا تو وہ بھی نہیں لیا اور کہنے لگے کہ پیدل جانے کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میرے اصرار کے باوجود وہ اسی وقت چلے گئے۔ بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ گولڑا سے ذرا دور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھیتوں میں کھڑا ہو کر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کیں، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار مجھے فرمائے اور کہا کہ ان پر عمل کرنا، پھر اچانک غائب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک بزرگ صاحب کرامت فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے منبر کے قریب بیٹھا تھا کہ دو اشخاص تشریف لائے، ایک تو ہماری طرح تھا اور دوسرے نہایت قوی اور دراز قد تھے۔ ان کی پیشانی ایک ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں ایک چوٹ کا نشان تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پہلے بزرگ جو ہماری طرح کے تھے بولے کہ میں خضر ہوں اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ سمندر کے جزیروں میں، یعنی خشکی پر۔ میں نے عرض کیا کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 2 روٹیاں ملتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ آپس میں ملتے بھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی ولی اللہ وفات پاتا ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ میں آپس میں ملتے ہیں، اور جب حج کا زمانہ آتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں، پھر حج کے رکن پورے کر کے وہ میرے بال موڑتے ہیں اور میں ان کے بال موڑتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت قرظ بن وبرہ عبدالوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی شام سے آیا اور میرے لیے ایک تحفہ لایا اور کہا کہ اے قرظ، میری جانب سے یہ تحفہ قبول کر لو، یہ بہترین تحفہ ہے۔ میں نے کہا کہ اے بھائی، تمہیں یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے ابراہیم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم نے پوچھا نہیں کہ انہیں یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں سے کعبہ میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے سلام کیا اور میری دائیں جانب بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت، وجیح اور خوش لباس شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بڑی اچھی خوشبو تھی جو اس نے لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اے بندہ خدا، آپ کون ہیں اور کدھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خضر ہوں۔ میں نے کہا کہ کیسے تکلیف فرمائی؟ فرمایا کہ تمہیں سلام کرنے اور معاذ اللہ کی وجہ سے آیا ہوں، البتہ میرے پاس ایک تحفہ ہے جو تمہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ کیا تحفہ ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ تم طلوع و غروب آفتاب سے پہلے مصبحات عشر پڑھا کرو، اور پھر انہیں بیان فرمایا اور تاکید کی کہ انہیں چھوڑ نہ دینا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کا ثواب بتلائیے۔
فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ان سے دریافت کر لینا، وہ خود ہی آپ کو ارشاد فرمائیں گے۔ ابراہیم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، یعنی ایک عمل ہے جو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خضر نے سچ کہا ہے، اور خضر جو بات بھی کہیں وہ سچی ہوتی ہے۔ وہ تمام روئے زمین کے بڑے عالم ہیں، تمام ابدالوں کے رئیس اور اللہ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اسے کیا کچھ عطا فرمایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کبیرہ جو اس نے کیے معاف فرما دے گا، اسے غضب اور عذاب اٹھا لے گا، اور بائیں جانے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے، اور اس عمل کو وہی پڑھے گا جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بنایا ہے، اور بدبخت اسے چھوڑ دے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات خضر علیہ السلام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی نصیحت کرتے اور فرماتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اسے اس مجلس میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کئی مرتبہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں دیکھا گیا۔ ناظرین، کتاب تذکرہ غوثیہ جو حضرت غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اس میں حضرت کے دوست عبدالصمد خان جو کہ بھوپال میں رہتے تھے، انہوں نے ایک عجیب حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی دونوں ملک کے دکن کے اندر ایک راجہ کے فوجی سواروں میں بھرتی ہو گئے۔ چند روز کے بعد وہ راجہ تو مر گیا، اس کے 2 بیٹوں نے ریاست و سپاہ آپس میں تقسیم کر لی۔ اتفاق سے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں طرف کی افواج میں لڑائی ہو گئی، ہم دونوں بھائی بھی لڑائی میں سخت زخمی ہو گئے۔ رات کو ہم میدان جنگ میں پڑے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت پیاس کی شدت ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برہمن ہاتھ پر اپنا مذہبی نشان لگائے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور 10-15 آدمی ساتھ لیے کورے گھڑے سروں پر دھرے ہوئے زخمیوں کو پانی پلاتے چلے آتے ہیں۔ مجھ کو ہندوؤں کے کھانے پینے سے ہمیشہ پرہیز رہا، اس لیے میں نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پنڈت جی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے کہ خان صاحب پیاسے کیوں مرتے ہو، تھوڑا سا پانی پی لو۔ میں نے کہا کہ پہلے کبھی ہندو کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تو اب مرتے وقت کیوں پیوں؟ بولے کہ خان صاحب تم بڑے ضدی ہو، کیا اسی کا نام مسلمانی ہے؟ لو پانی پیو، ہم تمہارے بھائی کو بھی پانی پلا آتے ہیں، ابھی تمہاری عمر بہت ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہیں، اور عمر کی ان کو کیا خبر؟ میں نے کہا کہ صاحب خیر پانی تو میں پی لوں گا، لیکن یہ تو بتلائیے کہ آپ ہیں کون؟ فرمایا کہ میں خضر ہوں، اور یہ لوگ جن کے سر پر پانی کے گھڑے ہیں ابدال ہیں۔ ہم کو حکم ہوا ہے کہ ابھی ان زخمیوں کی عمر زیادہ ہے، انہیں پانی پلاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ برہمنوں والا بیس کیوں بدلا ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ میاں چوپ رہو، مہاراج کہو مہاراج، بہت سے ہندو اس وقت میدان میں پڑے ہیں جن کو مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی پینے سے انکار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دوسری ملاقات کا اگر وعدہ کریں تو میں پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے پہچانو گے نہیں۔ خیر میں نے پانی پیا، کچھ قوت آئی، وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان پر آیا، پھر نوکری چھوڑ چھاڑ کر اپنے وطن کی راہ لی۔ یہاں آ کر مسجد کی امامت اختیار کی اور بچوں کو پڑھانے لگا۔ کوئی 15-20 برس کے بعد ایک روز ایک شکستہ حال شخص جس کی تلوار کا میان بھی ٹوٹا ہوا تھا مسجد میں آیا اور کہا کہ السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا بہت دنوں سے تمہاری ملاقات کو دل چاہتا تھا، آج سرکاری کام ادھر کا نکل آیا، ہم نے کہا چلو خان صاحب سے ملتے چلیں۔ میں نے سوچا کہ میری ان کی جان پہچان تو ہے نہیں، شاید روٹی کے لیے باتیں بناتے ہوں۔
میں نے روٹی منگوا کر ان کو کھلا دی۔ جب کھا پی کر چلنے لگے تو فرمایا کہ لو خان صاحب ہم جاتے ہیں، 15-16 برس ہوئے تم سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ پھر ملیں گے۔ لو آج ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ کل کو نہ کہنا کہ ہم سے وعدہ خلافی ہوئی۔ ہم روٹی کھانے نہیں آئے تھے، فقط تمہاری ملاقات مقصود تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ السلام علیکم کہہ کر مسجد کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ او ہو، یہ تو خضر علیہ السلام تھے۔ میں دوڑا اور ہر گلی کوچے میں لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے اس شکل و صورت کا آدمی دیکھا ہے، مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ناظرین، اسی طرح ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ کراچی کے جنوب مغرب میں تقریباً 70 سے 80 کلومیٹر دور ساحل سمندر پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ وہ ساتھی ایک روز ہمت کر کے وہاں پہنچا۔ بڑی ہیبت ناک اور ڈراؤنی جگہ تھی۔ راستہ نہایت دشوار گزار تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لگن سچی ہو تو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ طریقے کے مطابق وضو کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو بخش دیا، اور سمندر کی جانب جا کر دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تیرے اس مقرب بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک بستی کا کوئی شخص جو بروہی یا بلوچی دکھائی دیتا تھا، سفید بال اور سر پر رومال لپیٹے، عمر 60 سے 65 سال کے قریب ہوگی، نہایت صاف اردو زبان میں سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو جنگل ہے، آپ شہری آدمی دکھائی دیتے ہیں، اور پھر بہت سی باتیں کی۔ تقریباً 20 یا 25 منٹ میرے ساتھ رہے، پھر ایک جانب کو چلے گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے بستی کے ایک آدمی سے جو وہیں قریب ہی موجود تھا، سلام و دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس نے اپنی اردو اور علاقائی ملی جلی زبان میں جواب دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا۔ بزرگ نے اصرار کیا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سمندر کے کنارے چٹانوں پر ایک آدمی میرے ساتھ میوے گفتگو تھا، مگر مقامی اس بات کا انکاری تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جب اس آدمی کا حلیہ بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اس حلیے کا آدمی ہماری بستی میں اور اتنا صاف اردو بولنے والا تو کوئی نہیں۔ تو یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے۔ پھر اچانک دعا کا اور اس مقام کا خیال آیا تو اس مقامی سے اس روایت کے مطابق پوچھا کہ یہاں خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے باپ دادا سے روایت ضرور ہے، مگر بہت ہی کم لوگوں سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس شخص نے آپ سے گفتگو کی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے برگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔